وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فی کا خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس کو پلے باندھ لیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں, حضرت جی آپ تو ایسے ہیں, حضرت جی آپ تو, تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے, اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ پیر صاحب اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگ ہوں, اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, بڑے عالم تھے اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں, جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں, بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اچھا بھلے آدمی ہیں, ان کو ہو کیا ہے؟ اچھا, ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں, کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں, تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں, رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا, تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے. نہیں, ایک دم وہ کیا ہو جاتی ہیں, ان کی غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا, یار ان کو ہو کیا ہے. پرانی بات ہے, اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو ایک دن کیا ہوا, انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا, بزرگ کا قصور نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خیال بات, ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے, تعریفیں اتنی کی, حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا, ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بند. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں, بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے, نا نا نا. بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے, غصے کے مریض ہوتے ہیں, یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے, وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا, حدیث تو دلیل ہے. لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں. تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی, جب دلیل کالعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں, دلیل ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں, وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں,
مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, تھپکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے فلاں کچھ بھی ہے. تو ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری یہی ہے. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈیجن کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا ہے قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں سٹی اسکینس, ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, سٹی اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی, اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا, ہمارے ریلیٹیو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے اس عمر میں, تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک.
کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے، میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا، میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں، میں صحیح دیکھ سکتا ہوں. وہ جاب بھی کرتے ہیں، میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں، ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے، ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے، صحیح پراپر پیاس لگتی ہے، صحیح پراپر بھوک لگتی ہے، تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب میں کیا ہوں؟ ٹھیک. لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں، یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں، انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے، آپ فٹ فاٹ گھوم رہے، آپ کو پتا آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی، پھر کس کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ؟ ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے. جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا، وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا، وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں، کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد، تو نکل آیا، علاج ہو گیا، بچ گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا، قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں، وہ زخم بگڑتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے، انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا فلانا کا، انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا؟ اتنی قسموں کے کینسر ہیں، یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے اور پھر آج کلیئر آیا، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے، اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو خیر، اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ یہ مانتے ہی نہیں، وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا، تو علاج ہوتا ان کا؟ تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا، وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے، اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے، لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں، اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے؟ اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں.